بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری زندگی کی شروعات تو شاید باقی بچوں کی طرح ہی ہوئی تھی، لیکن بچپن کچھ جلدی ختم ہو گیا۔ میرا نام ثنا ہے اور یہ میری کہانی ہے۔ ماں کے بغیر بچپن کیسا ہوتا ہے میں جانتی ہوں۔ میری ماں بہت پیار کرنے والی تھی۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر مجھے گلے لگا لیتی، میری ضدیں پوری کرتی، رات کو اپنے ساتھ سلایا کرتی تھی۔ مگر سب کچھ ختم ہو گیا جب میں صرف 10 سال کی تھی۔ ماں کا اچانک چلے جانا جیسے میرے وجود کو بیچ راہ میں اکیلا چھوڑ گیا تھا۔ اس دن کے بعد میرا بچپن، میری ہنسی، میرا سکون سب کسی قبر میں دفن ہو گیا۔ ابا ماں کے جانے کے بعد چپ چاپ ہو گئے تھے۔ وہ ایک فیکٹری میں مزدوری کرتے تھے، خاموش، تھکے ہوئے اور شاید زندگی سے ہارے ہوئے۔ مجھے لگا شاید ابا مجھے پہلے سے زیادہ چاہیں گے کیونکہ ماں نہیں رہی، لیکن میں غلط تھی۔ ماں کے جانے کے صرف 3 مہینے بعد ایک دن ابا ایک اجنبی عورت کو گھر لے آئے۔ میں نے دروازے پر کھڑے ہو کر اس عورت کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں میرے لیے وہی نظر تھی جیسے کوئی کسی بوجھ کو دیکھتا ہے۔ اس نے میرے سر پر ایک سخت نگاہ ڈالی اور میری چھوٹی سی دنیا اور بھی سکڑ گئی۔ یہی ہے تمہاری بیٹی؟ وہ عورت میرے ابا سے بولی۔ ہاں، ثنا اس کا نام۔ اس دن سے میرا رشتہ اس عورت سے شروع نہیں ہوا، بلکہ سزا کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ پہلے پہل تو وہ مجھے نظر انداز کرتی رہی، جیسے میں گھر کی دیوار ہوں۔ پھر تھوڑے دنوں میں وہ سب کام مجھ سے کروانے لگی۔ صبح سویرے اٹھ جایا کرو، کام کرنے کی عادت ڈالو۔ یہ جھاڑو کیوں نہیں دیا ابھی تک؟ ہاتھ پاؤں سلامت ہے یا نہیں؟ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ میں کس بات کی سزا بھگت رہی ہوں۔ وہ صبح سے شام تک مجھ سے کام کرواتی، پھر کسی نہ کسی بات پر تانا مارتی یا تھپڑ جڑ دیتی۔ کبھی کبھی مجھے شک ہوتا تھا کہ وہ واقعی انسان ہے یا کوئی دشمنی لے کر آئی ہے۔ میرے اسکول جانے کا وقت بھی ختم ہو گیا۔ 8ویں جماعت کے بعد اس نے صاف انکار کر دیا۔ پڑھائی کی کیا ضرورت ہے؟ لڑکی ہو، کام سیکھو، یہی کام آئے گا۔ ابا نے کچھ نہیں کہا، ہمیشہ کی طرح خاموش رہے۔ گھر میں جو کچھ تھا سب بدل گیا۔ میں خود کو روز ایک نیا زخم سہتے ہوئے دیکھتی تھی۔ میرے ہاتھ چھالوں سے بھرنے لگے تھے، دل خالی ہو گیا تھا اور روح جیسے روز تھوڑی تھوڑی مر رہی تھی۔ سوتیلی ماں نے جیسے میری ہنسی چھین لی تھی۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر گالیاں، ڈانٹ، کبھی کبھار مار پیٹ، اور میں چپ۔ ابا کے سامنے شکایت کرنے کی کوشش کی، لیکن ان کی آنکھوں میں بھی وہی بے بسی تھی جو میری آنکھوں میں تھی۔ ابا، اماں بہت مارتی ہیں۔ بیٹا، تھوڑا برداشت کرو، عورتیں کبھی کبھی غصے میں کچھ کہہ دیتی ہیں۔ میں حیران ہوتی کہ یہ وہی ابا ہیں جو ماں کے وقت مجھے گود میں لے کر سلایا کرتے تھے۔ ماں کے جانے کے بعد جیسے انہوں نے میرے ساتھ جڑے ہر احساس کو دفنا دیا تھا۔ ستیلی ماں کے اپنے بچے ہوئے تو میری زندگی مزید عذاب بن گئی۔ میں ان بچوں کی آیا بھی بن گئی، جھاڑو بھی لگاتی، برتن بھی مانجتی اور ستیلی ماں کے بچوں کو گود میں اٹھا کر چپ کرواتی۔ کبھی سوچتی، کیا سب ستیلی ماں ایسی ہوتی ہیں؟ کیا کسی کے نصیب میں ماں جیسی ستیلی ماں بھی ہوتی ہے؟ یہ میرا بچپن تھا، ایک ایسا بچپن جو کبھی تھا ہی نہیں، ایک ایسا وقت جو دوسروں کے لیے یادگار ہوتا ہے، میرے لیے محض ایک سیاہ سایہ تھا۔ میری زندگی کا وہ حصہ جو میں کسی کو سنا نہیں سکتی تھی، مگر آج میں بول رہی ہوں، کیونکہ اب میرے پاس صرف یادیں نہیں، ایک پوری کہانی ہے، اور یہ تو ابھی صرف آغاز ہے۔ اس دن کے بعد میری زندگی ایک ہی دائرے میں گھومتی رہی۔ صبح اٹھو، جھاڑو دو، برتن دھو، کپڑے دھو، ستیلے بہن بھائیوں کو سنبھالو، اور پھر رات کو سوتے ہوئے تھکن کے مارے آنکھ بند ہو جائے۔ کبھی کبھار دل چاہتا کچھ الگ کروں، کچھ نیا سیکھوں، لیکن میری دل کی آواز صرف میرے اندر ہی دفن ہو جاتی۔ ستیلی ماں کے سامنے بولنے کی ہمت کبھی ہوئی ہی نہیں۔ ایسے ہی دن تھے، ایک جیسے، بے رنگ اور بے خوشبو۔ اور ایک دن محلے کی ایک لڑکی نرمین سے بات ہوئی۔ نرمین مجھ سے 2-3 سال بڑی تھی، خوش اخلاق اور ہمیشہ کچھ نہ کچھ نیا کرنے کی بات کرتی۔ اس دن وہ آنگن میں آئی، میری ستیلی ماں سے بات کرنے لگی۔ خالہ، ثنا کو میرے ساتھ پارلر لے جایا کریں، میں ایک تربیتی سینٹر میں جاتی ہوں، وہاں بالوں کی کٹنگ، میک اپ اور بیوٹی ٹریٹمنٹ سکھاتے ہیں، بہت اچھا کورس ہے۔ میری ستیلی ماں نے فوراً ناک چڑھائی۔ یہ اسے لے جاؤ، کام کون کرے گا گھر کے؟ تمہیں لگتا ہے کہ یہ سیکھ کر کوئی بیوٹی کوئین بن جائے گی؟ نرمین نے نرمی سے بات جاری رکھی۔ خالہ، آپ چاہیں تو سیکھنے کے بعد یہ اپنا چھوٹا سا پارلر کھول سکتی ہے، گھر کے خرچے میں ہاتھ بٹا دے گی۔ ستیلی ماں کچھ دیر کو خاموش ہو گئی، پھر بولی، اگر واقعی کچھ کمانا سیکھ جائے تو سوچتی ہوں، مگر یاد رکھ، گھر کا کوئی کام چھوٹا تو برداشت نہیں کروں گی۔ وہ دن میری زندگی میں پہلی بار کچھ روشنی لے کر آیا۔
میں نے آنکھوں میں چمک محسوس کی، شاید پہلی بار کسی نے میرے مستقبل کی بات کی تھی۔ اگلے دن میں نرمین کے ساتھ سینٹر گئی۔ وہ ایک چھوٹا سا ادارہ تھا، مگر اندر داخل ہوتے ہی عجیب سی خوشبو آئی، لپسٹک، فیشل کریم اور صابن کی مہک۔ وہ مہک میرے لیے بالکل نہیں تھی۔ یہ دیکھو ثنا، یہاں سب سیکھتی ہیں، کوئی امیر نہیں، سب عام لڑکیاں ہیں جیسے ہم۔ نرمین نے مجھے حوصلہ دیا۔ پہلے دن میں نے صرف مشاہدہ کیا۔ استانی صاحبہ ایک لڑکی کو بال کاٹنے کا طریقہ سمجھا رہی تھی، ایک اور جگہ کسی کا فیشل ہو رہا تھا۔ میں چپ چاپ دیکھتی رہی، سب کچھ نیا، سب کچھ دلچسپ۔ دل میں ایک نئی چاہ جاگی، کچھ سیکھنے کی، کچھ بننے کی۔ چند دن بعد مجھے بھی کام کرنے کا موقع ملا۔ سب سے پہلے تولیے تہہ کرنے، برش صاف کرنے، سامان ترتیب دینے کی ذمہ داری ملی۔ شروع میں مجھے لگا میں دوبارہ نوکرانی ہی بن گئی ہوں، لیکن جلدی سمجھ آیا کہ یہ بھی سیکھنے کا حصہ ہے۔ گھر آ کر بھی معمول کا کام جاری رہا، لیکن اب دن کچھ مختلف محسوس ہوتے۔ صبح پارلر جانا، کچھ نیا دیکھنا، کچھ سیکھنا، پھر دوپہر کو گھر آ کر کام کرنا۔ میری ستیلی ماں کبھی کبھار تانے دیتی، بڑی میڈم بننے جا رہی ہے، مگر اب مجھے فرق نہیں پڑتا تھا۔ ایک دن نرمین نے میرے ہاتھ سے بالوں کا برش لیا اور بولی، تمہارا ہاتھ ہلکا ہے، تم سیکھ جاؤ گی۔ اس کے الفاظ میرے لیے کسی انعام سے کم نہ تھے۔ 3 ہفتے گزر چکے تھے، میں بال دھونا، ہیئر ڈرائنگ اور تھریڈنگ سیکھ چکی تھی۔ ایک دن ایک گاہک آئی اور استانی صاحبہ نے کہا، ثنا، تم ان کا فیشل کر کے دکھاؤ۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میڈم، میں؟ ہاں تم، دیکھتے ہیں تم میں اعتماد ہے یا نہیں۔ میں نے آہستہ آہستہ آغاز کیا، کریم لگائی، انگلیوں سے چہرے پر مساج کیا، جیسے سیکھا تھا ویسے ہی۔ جب گاہک نے اٹھ کر آئینہ دیکھا تو بولی، اچھی طرح کیا ہے، نرم ہاتھ ہیں۔ مجھے لگا جیسے میں نے آسمان چھو لیا ہو۔ اس دن پہلی بار مجھے لگا میں کچھ بن سکتی ہوں۔ گھر آ کر میں نے چھپ کر اپنے چہرے پر تھوڑی کریم لگائی، آئینہ دیکھا اور خود کو ایک الگ زاویے سے دیکھا۔ پہلے کبھی آئینے میں صرف تھکی ہوئی کمزور ثنا نظر آتی تھی، آج ایک مختلف چہرہ تھا۔ پارلر میں سیکھنے کے ساتھ ساتھ نرمین سے دوستی بھی گہری ہو گئی تھی۔ وہ کھلے دل کی لڑکی تھی، ہر بات شیئر کرتی، میرے حالات جان کر اکثر افسوس کرتی۔ ایک دن ہم ساتھ واپس آ رہی تھیں کہ وہ بولی، ثنا، تم بہت صابر ہو، اگر میں تمہاری جگہ ہوتی تو کب کا سب چھوڑ چکی ہوتی۔ میں مسکرا کر بولی، شاید چھوڑنے کی ہمت ہی نہیں ہوتی، بس دل میں یہ امید ہے کہ ایک دن سب بدل جائے گا۔ راستے میں ایک چھوٹی سی بیکری پڑتی تھی، وہاں سے ہم کبھی کبھی بسکٹ یا برگر لے لیتے تھے۔ بیکری کا مالک ایک نوجوان لڑکا تھا، خاموش سا مگر سلام ضرور کرتا۔ اس دن ہم نے کچھ خرید کر پیسے دیے تو وہ میری طرف دیکھ کر مسکرایا۔ آپ لوگ روز آتی ہیں؟ نرمین نے جواب دیا، ہاں سینٹر جاتے ہیں۔ میں نے کچھ نہیں کہا، بس خاموشی سے سر جھکا لیا۔ وہ دن میری زندگی میں چھوٹا سا واقعہ تھا، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہیں سے ایک نیا باب کھلنے والا تھا۔ مگر اس وقت میرے لیے صرف سینٹر، نرمین کی دوستی اور سیکھنے کا عمل ہی سب کچھ تھا، ایک ایسے خواب کی بنیاد جو شاید مکمل نہ ہو، لیکن کم از کم ادھورے رہنے سے پہلے جی لیے جائیں۔ بیکری والا لڑکا فاخر، جسے ہم صرف سلام دعا تک ہی جانتے تھے، رفتہ رفتہ مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہونے لگا تھا۔ وہ ہمیشہ بڑے ادب سے بات کرتا، کبھی کوئی غیر ضروری بات نہیں کی، مگر کچھ دنوں سے محسوس ہو رہا تھا کہ جب بھی ہم بیکری پر رکتی تھیں، اس کی نظریں زیادہ تر میری طرف ہی رہتی تھیں۔ میں نظر جھکا لیتی تھی، مگر دل کے کسی کونے میں کچھ ہلنے لگتا۔ ایک دن جب میں نے بیکری سے برگر خریدا تو فاخر نے مجھے شاپر پکڑاتے ہوئے ہلکی سی مسکراہٹ دی اور کچھ بولے بغیر اندر چلا گیا۔ شاپر لے کر میں اور نرمین باہر نکل آئے۔ راستے میں نرمین نے دوسری سمت دیکھنا شروع کیا تو میں نے جھٹ سے شاپر کھولا۔ اندر ایک چھوٹا سا کاغذ طے شدہ رکھا تھا جو برگر کے نیچے دبا ہوا تھا۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، کسی سے بھی اس طرح کچھ پانے کا یہ پہلا تجربہ تھا۔ میں نے کاغذ جلدی سے اپنے دوپٹے میں چھپا لیا۔ گھر آ کر موقع ملتے باتھ روم میں جا کر وہ پرچی کھولی، صاف سادہ لفظوں میں لکھا تھا، ثنا، تمہیں جانے کیوں بار بار دیکھنے کو دل چاہتا ہے، شاید یہ وہ چیز ہے جو لوگ محبت کہتے ہیں، اگر برا نہ مانو تو دوست بننا چاہوں گا، فاخر۔ میرے لیے یہ چند سطریں جیسے کائنات بن گئی۔ میں نے کئی بار وہ خط پڑھا، بار بار۔ بچپن سے لے کر اب تک کسی نے یوں مجھے مخاطب نہیں کیا تھا، نہ میری بات سنی تھی، نہ میری آنکھوں کو دیکھا تھا۔ یہ پہلا انسان تھا جس نے میرے وجود کو محسوس کیا تھا۔ اگلے دن میں سینٹر نہیں جا سکی۔ ستیلی ماں نے کپڑوں کا انبار دے دیا۔ میں نے سخت دل سے سب کام کیا، لیکن دل بار بار اس خط کی طرف جا رہا تھا۔ وہ کاغذ میرے تکیے کے غلاف میں چھپا تھا،
جیسے کوئی راز، جیسے کوئی خزانہ۔ جب دوبارہ سینٹر گئی تو بیکری کے پاس سے گزرتے ہوئے دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ فاخر نے ایک نظر دیکھا، پھر کچھ بولا نہیں۔ نرمین کچھ خریدنے اندر گئی، میں باہر کھڑی رہی۔ فاخر نے آہستہ سے کھڑکی سے ایک پرچی نیچے گرائی۔ میں نے جلدی سے اٹھا لی اور جیب میں ڈال لی۔ گھر جا کر دیکھا تو لکھا تھا، اگر تم کچھ محسوس کرتی ہو تو صرف ایک بار ہاں لکھ کر بھیج دینا۔ وعدہ ہے کسی حد سے نہیں بڑھوں گا، بس تمہیں اپنانا چاہتا ہوں۔ میرے لیے یہ فیصلہ آسان نہیں تھا، نہ مجھے محبت کا تجربہ تھا، نہ سمجھ تھی کہ کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط، لیکن دل نے فوراً فیصلہ کر لیا۔ میں نے صاف کاغذ پر ایک لفظ لکھا، ہاں، اور اگلے دن موقع دیکھ کر وہ پرچی بھی فاخر تک پہنچا دی۔ اس کے بعد ہمارے درمیان خاموش رابطہ شروع ہو گیا، کبھی شوہر میں پرچی، کبھی پرانے موبائل کا ذکر۔ چند دن بعد جب میں اکیلی آئی تو اس نے ایک چھوٹا سا بٹنوں والا موبائل تھمایا۔ یہ تم رکھ لو، صرف مجھ سے بات کرنے کے لیے، کوئی تنگی ہو تو میسج کر دینا۔ میں نے فون ایسے لیا جیسے کوئی مجرم کچھ چرا رہا ہو، اسے دوپٹے میں چھپا کر گھر لائے۔ کئی دن تک وہ بند رہا، پھر ایک رات سب کے سونے کے بعد میں نے اسے آن کیا۔ واٹس ایپ نہیں تھا، صرف سمپل ایس ایم ایس اور کالز کا آپشن۔ فاخر کا اپنا پہلا میسج تھا، سوئی ہو؟ میں نے صرف اتنا لکھا، نہیں جاگ رہی ہوں۔ پھر جیسے دروازہ کھل گیا ہو، ہم روز رات کو بات کرنے لگے۔ وہ اپنے بارے میں بتاتا، میں اپنی سناتی۔ اس کے لہجے میں عجیب سی اپنائیت ہوتی۔ کبھی وہ میرے لیے نظم بھیجتا، کبھی صرف ایک جملہ، تم میری ہو۔ اس دن اس نے لکھا، کاش تمہارے گھر والے اجازت دے دیں تو میں فوراً رشتہ بھیج دوں۔ میں نے ہنس کر جواب دیا، یہ تو کہانیوں میں ہوتا ہے فاخر، یہاں تو رشتہ داروں سے بھی بات کرنے کی اجازت نہیں۔ میرے دل میں ایک یقین سا بیٹھ گیا تھا کہ شاید میرے خواب پورے ہونے والے ہیں۔ فاخر کا دیا ہوا موبائل میرے پاس تھا، چھوٹا سا بٹنوں والا، لیکن میرے لیے وہ کسی خزانے سے کم نہ تھا۔ اسے چھپانا سب سے بڑا چیلنج تھا۔ گھر میں ہر وقت کسی نہ کسی کی آنکھ میرے آس پاس گھومتی رہتی تھی۔ میں نے وہ فون اپنے کپڑوں کی پرانی تہ میں چھپا دیا، وہیں جہاں برسوں پرانی چادریں اور ستیلی ماں کے پھٹے پرانے جوڑے رکھے تھے۔ کسی کو وہاں جھانکنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ فون دن بھر بند رہتا، جیسے سوتا ہو۔ شام کو کھانا برتن بچوں کو سلانے کے بعد جب سب سونا شروع کرتے، میں دل میں ایک ہی دعا کرتی، آج رات کوئی نہ جاگے، کوئی شور نہ ہو۔ جب گھر مکمل خاموش ہو جاتا تو میں وہ فون نکال کر دبے پاؤں باتھ روم جاتی، دروازہ اندر سے بند کر کے زمین پر بیٹھ جاتی اور فون آن کرتی۔ جیسے ہی سگنل آتے فاخر کا میسج آ جاتا، جاگ رہی ہو؟ میری انگلیاں جلدی سے بٹن دباتی، ہاں، سب سو گئے ہیں۔ اس کے بعد ہم دونوں کا خاموش رابطہ شروع ہوتا، چھوٹے چھوٹے پیغامات، کچھ باتیں، کچھ سوال، کبھی دعائیں۔ وہ اکثر پوچھتا، تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ میں ہنستی، ڈر تو ہر وقت لگا رہتا ہے، لیکن تم سے بات کے بغیر نیند نہیں آتی۔ ایک رات ستیلی ماں آدھی رات کو اٹھی، مجھے باتھ روم میں دیر ہو گئی تھی۔ فون پر بات کرتے وقت وقت کا احساس ختم ہو جاتا تھا۔ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی، ثنا، کیا کر رہی ہو اندر؟ میں نے فوراً فون بند کیا اور دوپٹے میں چھپا لیا۔ بس پیٹ میں درد تھا ماں، تھوڑی دیر بیٹھ گئی تھی۔ وہ کچھ دیر خاموش رہی، پھر واپس چلی گئی۔ میری سانس بحال ہوئی۔ اس دن کے بعد میں نے باتھ روم کا استعمال بند کر دیا۔ اب میں کمرے میں اپنے بستر میں لیٹی لیٹی فون پر ٹیکسٹ کرتی، آواز بالکل بند کر دی تھی، یہاں تک کہ وائبریٹ بھی آف کر دیا تھا۔ فاخر کبھی کبھار کال کرنے کی ضد کرتا، لیکن میں انکار کر دی تھی، اگر آواز آ گئی تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ ایک دن ستیلی ماں نے کمرے میں داخل ہو کر عجیب سا سوال کیا، تجھے رات کو نیند نہیں آتی؟ بار بار کروٹیں لیتی ہے، کیا مسئلہ ہے؟ میں نے نظریں جھکا کر کہا، بس ایسے ہی نیند کم آتی ہے۔ وہ گھورتی رہی، پھر بولی، کسی سے بات تو نہیں کرتی؟ میرا دل دھڑکنے لگا، لیکن چہرہ اسپاٹ رکھا، نہیں، بات کس سے کروں گی؟ اس کے جانے کے بعد فوراً فون اور جگہ چھپا دیا۔ اب اسے روز جگہ بدل کے رکھتی تھی، کبھی چارپائی کے نیچے، کبھی بکسے میں، کبھی پرانے شاپنگ بیگ میں۔ ایک دن فاخر نے پیغام بھیجا، میرا دل کر رہا ہے تمہاری آواز سنوں، صرف ایک بار، 2 منٹ کے لیے۔ میں نے انکار کر دیا، لیکن اس نے اصرار کر دیا، بس 2 منٹ، پھر چاہے تم فون پھینک دینا۔ رات کو جب سب سو گئے، میں نے آہستہ سے کال کی، پہلی بار اس کی آواز سنی، ثنا، تم ہو نا؟ میرے لب کانپنے لگے، تمہاری آواز سن رہی ہوں۔ وہ خاموش ہوا، پھر بولا، پتہ ہے، میں روز رات یہی دعا کرتا ہوں کہ تم مجھ سے ہمیشہ جڑی رہو۔ فون بند کرنے کے بعد نیند نہیں آئی،
دل عجیب سا ہلکا ہو گیا تھا، جیسے برسوں کا بوجھ اتر گیا ہو، لیکن ساتھ ساتھ یہ احساس بھی بڑھ رہا تھا کہ یہ راز زیادہ دن نہیں چھپ سکتا۔ اگلے دن سینٹر سے واپس آ کر کپڑے طے کر رہی تھی کہ ستیلی ماں کمرے میں آ گئی۔ اس کی نظر بستر کے نیچے پڑی، ایک پرانی چادر پر پڑی۔ وہ اچانک بولی، یہ کیا ہے یہاں؟ میرے حلق میں آواز اٹک گئی۔ چادر ہے پرانی۔ اس نے جھک کر اٹھائی مگر نیچے کچھ نہ تھا۔ شکر ہوا میں نے فون بکسے میں رکھ دیا تھا، مگر اب اس کی نگاہیں بدل گئی تھیں، کچھ شک سا پیدا ہو گیا تھا۔ وہ میرے ہر عمل پر نظر رکھنے لگی۔ ایک دن ابا سے کہہ رہی تھی، یہ لڑکے کو چھپا رہی ہے، رات کو جاگتی رہتی ہے، باتھ روم میں جاتی ہے، عجیب حرکتیں کرتی ہے۔ ابا نے بس اتنا کہا، بچی ہے، ویسے ہی وہم کر رہی ہو۔ میں جانتی تھی یہ کھیل اب زیادہ دن نہیں چل سکتا، ایک معمولی غلطی سب کچھ ختم کر سکتی تھی۔ فاخر اب زیادہ شدت سے بات کرتا، وہ روز مستقبل کے خواب دکھاتا، ہم دونوں کا اپنا گھر ہوگا، تمہیں کام نہیں کرنا پڑے گا، تم بس مسکرایا کرو۔ میں ان خوابوں میں کچھ دیر کے لیے کھو جاتی، لیکن اگلے لمحے ستیلی ماں کی آواز واپس لاتی، کیا سوچے جا رہی ہے دن بھر؟ جا برتن دھو۔ ایک دن اچانک نرمین نے پوچھا، کبھی سوچا اگر یہ سب پکڑا گیا تو کیا ہوگا؟ میں نے دھیرے سے جواب دیا، سوچتی ہوں لیکن رک نہیں پاتی۔ یہ وہ دن تھے جب ہر لمحہ ایک خطرے کے ساتھ جڑا ہوتا تھا۔ یہ ایک خاموش جنگ تھی جس میں دل کی دھڑکن، فون کی گھنٹی اور دروازے کی آہٹ ہی سب کچھ طے کر سکتی تھی۔ رات کو فون پر فاخر نے کچھ عجیب سی ضد کی تھی، ایک بار صرف مل لو، بس آمنے سامنے بیٹھ کر بات کرنا چاہتا ہوں، ہاتھ پکڑوں گا یا نہیں یہ تم طے کرو گی۔ میں نے ایک دم انکار نہیں کیا، لیکن ہچکچائی ضرور۔ وہ سمجھ گیا، اچھا ایسا کرو نرمین کو بھی ساتھ لے آؤ، تمہیں آسانی ہوگی، کچھ برا نہیں ہوگا، وعدہ۔ اگلے دن سینٹر سے واپسی پر میں نے نرمین سے بات کی۔ وہ پہلے ہی محتاط تھی۔ ثنا، تم بہت سیدھی ہو، لڑکے ابتدا میں سب وعدے کرتے ہیں، بعد میں کچھ اور نکلتے ہیں۔ میں نے آہستہ سے کہا، تم ساتھ ہوگی، کوئی غلطی نہیں ہونے دوں گی، بس مل کر بات کرنی ہے۔ چند دن بعد فاخر نے بتایا کہ اس کا ایک دوست شہر سے باہر گیا ہوا ہے، اس کا فلیٹ خالی ہے، وہیں آ کر بیٹھ سکتے ہیں۔ میں ڈر گئی، کسی اور جگہ، کوئی پارک یا ہوٹل نہیں ہو سکتا؟ فاخر نے سمجھایا، پارک میں سب کی نظریں ہوتی ہیں، وہاں سکون نہیں، بس آ کر بیٹھیں گے، چائے پئیں گے، بات کریں گے۔ بہت سوچنے کے بعد میں نے حامی بھر لی۔ طے ہوا کہ ہفتے کے دن ہم وہاں جائیں گے، سینٹر کی چھٹی کا بہانہ کر کے۔ ہفتے کی صبح میں جلدی اٹھ گئی، کام مکمل کیا، ستیلی ماں کو بتایا کہ آج سینٹر میں صفائی کا دن ہے، دیر ہو سکتی ہے۔ اس نے سر ہلایا، اپنا کھانا ساتھ لے جانا، مجھے تمہاری فکر نہیں۔ نرمین میرے ساتھ تھی، وہ ہر لمحے محتاط دکھائی دے رہی تھی۔ رکشے میں بیٹھ کر ہم طے شدہ پتے پر پہنچے، ایک عام سا فلیٹ، زنگالو دروازہ، پرانا رنگ۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ دروازہ کھلا تو فاخر سامنے تھا، نیلے شلوار قمیص میں، ہاتھ میں چائے کا کپ۔ وہ مسکرایا، آؤ اندر آ جاؤ، سب سیٹ ہے۔ ہم اندر داخل ہو گئے۔ فلیٹ سادہ تھا، ایک طرف صوفہ، دوسرے کمرے میں بیڈ اور چھوٹا سا ٹی وی۔ فاخر نے نرمی سے کہا، بیٹھو، چائے آتی ہے۔ ہم صوفے پر بیٹھے۔ فاخر کچھ دیر چپ رہا، پھر بول پڑا، تم دونوں نے بہت ہمت کی، خاص کر تم ثنا، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا تم واقعی آ جاؤ گی۔ نرمین نے جواب دیا، ہم زیادہ دیر نہیں بیٹھیں گے، صرف تمہاری بات سننے آئے ہیں۔ فاخر نے میری طرف دیکھا، ثنا، تم بہت خاص ہو، تمہیں پا لینا میرے لیے خواب ہے، اور آج وہ خواب میرے سامنے ہے۔ میں نے نظریں جھکائیں، وہ خاموشی میں بھی جذبات بولنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد وہ میرے پاس آ بیٹھا، میں تھوڑا کھسک گئی۔ اس نے ہاتھ آہستہ سے میرے ہاتھ پر رکھا، بس ایک بار اجازت دو، تمہیں اپنے قریب محسوس کرنا چاہتا ہوں۔ میری انگلیاں سخت ہو گئیں، سانس تھم سی گئی۔ فاخر پلیز، ہم ملے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں۔ وہ پیچھے ہٹا، پھر مسکرا کر بولا، تم ڈر رہی ہو؟ نہیں، بس میں ابھی تیار نہیں ہوں۔ اس نے چائے کی طرف اشارہ کیا، پہلے چائے پیو، پھر بات کرتے ہیں۔ ہم نے چائے پی، خاموشی چھائی رہی۔ پھر وہ اٹھا اور آہستہ سے بولا، چلو دوسرے کمرے میں بیٹھتے ہیں، یہاں روشنی زیادہ ہے۔ میں ہچکچائی۔ نرمین نے آنکھ سے اشارہ کیا، جیسے کہہ رہی ہو، خبردار رہنا۔ دوسرے کمرے میں گئے تو اس نے دروازہ بند نہیں کیا۔ میں اندر داخل ہوئی تو وہ بیڈ پر بیٹھا تھا۔ اس نے جگہ دی،
میں کنارے پر بیٹھ گئی۔ وہ جھک کر بولا، ثنا، تم جانتی ہو میں صرف تمہارا ہوں، تمہیں دل سے چاہتا ہوں۔ پھر وہ میرے تھوڑا اور قریب ہوا۔ کیا میں تمہیں گلے لگا سکتا ہوں؟ میرے ہونٹ کپ کپانے لگے، لیکن میں نے کچھ نہیں کہا۔ وہ آگے بڑھا، مجھے آہستہ سے اپنی طرف کھینچا۔ میں ساکت رہی۔ گلے لگانے کے بعد اس نے میرا چہرہ تھامنے کی کوشش کی۔ میں فوراً پیچھے ہٹ گئی۔ فاخر، پلیز بس کرو۔ اس کی آنکھوں میں ناگواری آ گئی۔ یہ سب کیا بچپنا ہے؟ تمہیں مجھ پر یقین نہیں؟ یقین ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اپنی حد بھول جاؤں۔ وہ غصے سے اٹھا۔ تمہاری حدیں کب تک چلیں گی؟ اگر تم محبت کرتی ہو تو اسے ثابت بھی کرنا سیکھو۔ نرمین اندر آئی۔ فاخر، ہمیں جانا ہے، ثنا ٹھیک کہہ رہی ہے۔ ہم اٹھے، وہ خاموش ہو گیا۔ دروازے تک چھوڑنے آیا، کچھ نہ کہا۔ رکشے میں بیٹھ کر ہم واپس نکلے۔ راستے میں نرمین نے کہا، ثنا، یہ وہ موڑ تھا جہاں تم نے صحیح فیصلہ کیا۔ میں کچھ نہیں بولی، صرف باہر دیکھتی رہی، جیسے سب کچھ ساکت ہو گیا ہو۔ امید جو دل میں روشنی بن کر جل رہی تھی، اس پر دھواں چھا گیا تھا۔ شاید کچھ خواب صرف خواب ہی ہوتے ہیں۔ فاخر نے ملاقات کے بعد سے رویہ بدل لیا تھا۔ پہلے کی طرح نرمی، محبت یا تفصیل سے بات نہیں کرتا تھا۔ اس کی باتوں میں اب صرف ایک ہی جملہ رہ گیا تھا، یا تو میرا بن جا یا چھوڑ دے سب کچھ۔ ایک رات جب میں نے بات کم کی تو اس نے لکھا، یہ تمہاری محبت ہے؟ ایک بار ہاتھ بھی پکڑنے نہیں دیا، اور اب بات بھی مشکل لگتی ہے۔ میں نے بہت سوچ سمجھ کر لکھا، محبت کا مطلب خود سپردگی نہیں، اعتبار ہے، جس پر وقت لگتا ہے۔ جواب آیا، وقت نہیں ہے میرے پاس، رشتہ بھیج نہیں سکتا، خاندان والے مانیں گے نہیں۔ اگر واقعی چاہتی ہو تو بھاگ کر شادی کر لو، ورنہ میں سب ختم کر دوں گا۔ میں ساکت رہ گئی، کئی دن اس سے رابطہ نہ کیا۔ وہ روز رات میسج بھیجتا رہا، کبھی التجا، کبھی غصہ۔ نرمین واپس اپنے ماموں کے گھر گئی ہوئی تھی۔ پارلر کی کچھ دن کی چھٹیاں تھیں۔ اس خلا میں فاخر کا دباؤ بڑھ گیا۔ ثنا، تمہیں سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ یہ موقع دوبارہ نہیں آئے گا۔ تم نے انکار کیا تو میرا فون دوبارہ کبھی نہیں آئے گا۔ میں نے دل پر پتھر رکھ کر جواب دیا، مجھے سوچنے دو۔ فاخر خاموش ہو گیا۔ اگلی رات میں نے خود رابطہ کیا، اگر تم نے بھاگنے کا فیصلہ کیا تو کہاں لے جاؤ گے؟ جواب آیا، میرے دوست کے گھر، وہ گواہ بنے گا، نکاح ہو جائے گا، پھر ہم کہیں اور شفٹ ہو جائیں گے۔ میرے لیے یہ فیصلہ موت زندگی جیسا تھا۔ گھر سے نکلنے کا مطلب سب ختم کر دینا تھا۔ سوتیلی ماں کے مظالم کے باوجود یہ وہی چھت تھی جس نے بچپن دیکھا تھا۔ لیکن پھر میں نے سوچا، یہاں رہنے کا مطلب کیا ہے؟ خدمت، تانے، دھوپ، گالیاں۔ اگر وہاں بھی کچھ برا ہوا تو کم از کم اپنی مرضی سے ہوگا۔ فیصلہ ہو گیا، کل صبح فجر سے پہلے نکل آؤں گی، دروازہ کھلا رہتا ہے۔ فاخر نے لکھا، سب تیار ہے، بس آ جانا، پھر میں تمہیں کبھی تکلیف نہیں ہونے دوں گا۔ اگلی صبح میں نے پرانے جوڑے نکالے، زیادہ سامان لینا ممکن نہیں تھا۔ فون، شناختی کارڈ، کچھ پیسے جو نرمین کے ذریعے پارلر سے ملے تھے، اور ایک چھوٹا سا پرس۔ سوتیلی ماں کو لگا میں معمول کے مطابق سینٹر جا رہی ہوں۔ جا، دیر سے آنا تو اپنی چابی لے جا۔ میں نے چپ چاپ سر ہلا دیا۔ گلی سنسان تھی، بیکری بند، مگر فاخر کا دوست گاڑی پر منتظر تھا۔ وہ مجھے فوراً لے گیا۔ گاڑی تیزی سے گلیوں سے گزری، میرا دل ہتھوڑے کی طرح بج رہا تھا۔ فلیٹ پہنچے، فاخر پہلے سے موجود تھا۔ وہ خاموشی سے میرے سامنے آیا۔ ثنا، تم آ گئی؟ تم نے یقین کر لیا؟ میں نے سر ہلایا۔ دوپہر تک نکاح خواہ آ گیا، 2 گواہ بھی تھے۔ نکاح ہوا، میں نے قبول کیا، 3 بار۔ سادہ نکاح، سادہ گواہی، سادہ زندگی کی شروعات۔ نکاح کے فوراً بعد فاخر نے میرا ہاتھ تھاما۔ اب تم میری بیوی ہو، میرا حق ہو۔ اس نے کمرے کی طرف اشارہ کیا، چلو تھوڑا آرام کر لو، تم تھک گئی ہوگی۔ کمرے میں جا کر میں بیٹھی، دوپٹہ سر سے کھسک گیا۔ فاخر میرے قریب آیا، آہستہ سے بولا، اب روکنے کا کوئی جواز نہیں۔ میں خاموش رہی۔ اس رات میں نے وہ فیصلہ بھی کر لیا جس سے میں ہمیشہ بچنا چاہتی تھی۔ میں نے خود کو اس کے حوالے کر دیا۔ صبح آنکھ کھلی تو کمرے میں اجالا تھا، پر اندر اندھیرا۔ فاخر پاس نہیں تھا۔ میں اٹھی، باہر گئی، وہ موبائل پر مصروف تھا۔ دوست کے ساتھ ہنسی مذاق ہو رہی تھی۔ مجھے دیکھا تو بولا، ناشتے کا سوچ رہا ہوں، کچھ منگواؤں؟ میں نے صرف سر ہلایا۔ دن میں ہم نے باہر سے کھانا منگوایا۔ دوست کا فلیٹ 2 دن کے لیے خالی تھا۔ تیسرے دن فاخر نے کہا، اب ہمیں اپنے گھر جانا ہوگا۔ میں چونکی، اپنے گھر؟
تمہارے ماں باپ نے مان لیا؟ اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ نہیں، پر نکال نہیں سکتے، میں سب سے بڑا بیٹا ہوں، جیسے بھی ہو گزارا کرنا ہوگا۔ ہم شام کو اس کے محلے پہنچے، تنگ سی گلی، پرانا دروازہ، اندر سے شور کی آوازیں۔ گھر میں داخل ہوتے ہی جس لہجے میں فاخر کی ماں نے مجھے دیکھا تھا وہ کسی اجنبی دشمن کی طرح تھا۔ مجھے لگا تھا نکاح کے بعد سب کچھ بدل جائے گا، مگر یہاں قدم رکھتے ہی جو آنکھیں مجھ پر اٹھیں ان میں صرف نفرت اور غصہ تھا۔ ہائے رے نحوست، یہ منحوس قدم اندر کیسے رکھوا دیے؟ فاخر کی ماں کا پہلا جملہ میرے دل پر پتھر بن کر گرا۔ فاخر خاموش کھڑا رہا، جیسے کچھ سن ہی نہ رہا ہو۔ میں اندر کمرے میں چلی گئی۔ چھوٹا سا کمرہ، دیوار پر نمی کے نشان، بستر پر میلی چادر۔ فاخر پیچھے آیا، دروازہ بند کیا اور بولا، چند دن میں سب ٹھیک ہو جائے گا، میری ماں کو عادت پڑنے دو۔ مگر چند دن گزرے اور حالات بد سے بدتر ہوتے چلے گئے۔ صبح سویرے فاخر کی ماں دروازہ کھٹکھٹاتی، ارے نئی نویلی بہو، سو رہی ہے؟ گھر میں کام نہیں ہوتا کیا؟ میں جلدی سے اٹھتی، کچن میں جاتی، ناشتہ بناتی، جھاڑو دیتی، برتن دھوتی۔ ساس ایک ایک حرکت پر نظر رکھتی۔ یہ لڑکی روٹی بھی ٹھیک سے نہیں پکا سکتی، فاخر تجھے ایسی ملی تھی؟ فاخر سنتا مگر چپ رہتا۔ ایک دن میں نے آہستہ سے کہا، فاخر تم کچھ بولتے کیوں نہیں؟ اس نے ہاتھ اٹھا کر روکا۔ میری ماں ہے، تھوڑا برداشت کرو، تم جانتی ہو میں نے تمہارے لیے کیا چھوڑا ہے۔ اس کا یہ جملہ میرے کانوں میں گونجنے لگا۔ تمہارے لیے کیا چھوڑا ہے؟ جیسے میں احسان کے بوجھ تلے زندہ رہنے پر مجبور ہوں۔ ساس کے تانے تو ایک طرف، نندوں کی نظریں اور دیور کی باتیں بھی اذیت بن چکی تھیں۔ ایک دن نند نے کہا، چھپ کر نکاح کیا، اب گھر پر راج کرنے آئی ہے؟ میں کچن میں آنکھیں چرا کر رو دی۔ رات کو فاخر سے کہا، کیا ہم الگ گھر نہیں لے سکتے؟ وہ ہنسا، یہ کوئی فلم تھوڑی ہے ثنا، اصل زندگی ہے، سب کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ ایک دن میں بیمار ہو گئی، تیز بخار، جسم کانپ رہا تھا، لیکن ساس نے کہا، ڈرامے بند کرو، تم جیسے لوگ بیمار نہیں ہوتے، بس سستی کرتے ہو۔ فاخر شام کو آیا، میں نے کہا، ڈاکٹر کے پاس لے چلو۔ وہ بولا، ابھی پیسے نہیں ہیں، پرسوں تنخواہ آئے گی تب دیکھیں گے۔ رات بخار میں تپتی رہی، چپ چاپ لیٹی رہی۔ صبح پھر کام پر لگا دیا گیا۔ کئی بار میں نے سوچا فون اٹھاؤں، نرمین کو بتاؤں سب کچھ، لیکن پھر یاد آیا وہ نمبر تو میں نے بھاگتے وقت پھینک دیا تھا۔ اب نہ گھر تھا نہ دوست، صرف میں تھی اور میری خاموشی۔ ساس ایک دن کمرے میں آئی، ہاتھ میں چند کپڑے تھے، یہ دھو دو۔ دھو بھی نہیں آیا، اور ہاں مہمان آ رہے ہیں، شام کو کچھ خاص بنا لینا۔ میں نے تھکے لہجے میں کہا، کمر درد ہو رہا ہے، شام کو کر لوں گی۔ وہ چیخی، زبان چلا رہی ہو، ابھی سکھا دیتی ہوں، اور پھر ایک زوردار چانٹا میرے گال پر پڑا۔ میں پیچھے ہٹ گئی، کمرے میں اندھیرا سا چھا گیا، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ فاخر آیا تو سب بتانے کی ہمت جٹائی، تمہاری ماں نے مجھے مارا ہے۔ اس نے سرد لہجے میں کہا، تم نے ہی کچھ بولا ہوگا، اماں ایسے تھوڑی مارتی ہیں۔ اس دن مجھے سب سمجھ آ گیا۔ محبت کی وہ کہانی جس پر میں نے اعتبار کیا، وہ صرف الفاظ تھے۔ حقیقت یہ تھی کہ میں ایک نئے پنجرے میں قید ہو چکی تھی، جہاں نہ دروازے کھلتے تھے نہ آوازیں سنی جاتی۔ گھر میں وہی معمول، وہی تانے، وہی نظر انداز کیا جانا، لیکن اب فرق یہ تھا کہ میرے اندر وہ خاموشی کچھ اور گہری ہو چکی تھی۔ کچن میں جلتے تیل کی آواز ہو یا ساس کی چیخ، میں ان سب کی عادی ہو چکی تھی۔ ایک صبح ناشتے میں پراٹھا جل گیا، معمولی سی بات تھی، مگر ساس نے جیسے اسی لمحے طوفان کھڑا کرنے کی قسم کھائی ہو۔ اب میرے بیٹے کو راکھ کھلائے گی؟ تمہاری اوقات کیا ہے؟ باہر سے اٹھا کر لائی تھی، اب گھر جلانے آئی ہیں؟ میں نے کچھ بولنے کی کوشش کی۔ امی، دوبارہ بنا دیتی ہوں، زیادہ نہیں جلا۔ زبان چلاتی ہے۔ اور پھر کچن میں پڑے جوتے سے اس نے مجھ پر حملہ کر دیا۔ 2-3 بار ضربیں لگی، میں چپ چاپ سہ گئی۔ اسی وقت فاخر اندر آیا، منظر دیکھا، ایک لمحے کو ساکت کھڑا رہا، پھر ساس کی طرف بڑھا، امی چھوڑی اسے، تمہاری بیوی بدتمیز ہو چکی ہے فاخر، زبان دراز ہو گئی ہے۔ فاخر نے مجھے گھورا، تم سے کہا تھا نا ماں سے زبان نہ لڑایا کرو۔ میں بولی، میں نے کچھ نہیں کہا، صرف صفائی دی تھی تو دے دی صفائی، اب دوبارہ نہ ہو۔ میں چپ ہو گئی، اسے بھی ماں کی بات سچ لگی اور مجھے جھوٹ۔ یہ پہلا دن نہیں تھا، بس آج وہ میرے سامنے کھڑا ہو کر میری سائڈ لینے کی بجائے ماں کی بات مان گیا۔ اگلے دن میرے جسم پر نشان تھے، نرم کپڑے بھی چبھنے لگے تھے۔ کمرے میں لیٹے لیٹے سوچتی رہی،
میں کہاں پھنس گئی ہوں جہاں سے نہ کوئی باہر کا راستہ ہے نہ کوئی اندر روشنی۔ کچھ دن بعد خبر ملی میں ماں بننے والی ہوں۔ یہ سن کر ساس کا چہرہ کھنچ گیا، جیسے اسے خوشی نہیں بوجھ محسوس ہوا ہو۔ یہی باقی رہ گیا تھا، گھر کا خرچ بڑھا دو، تمہارے بچے پیدا ہوں گے، پالے گا کون؟ میں خاموش رہی۔ فاخر سے کہا مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، چیک اپ کے لیے۔ ابھی تو مہینے پورے نہیں ہوئے، تھوڑا انتظار کرو پھر لے چلوں گا۔ کئی ہفتے گزر گئے، نہ دوا ملی نہ چیک اپ ہوا، طبیعت بگڑتی گئی، لیکن کسی کو پرواہ نہ تھی۔ ساس کبھی تانا دیتی اب تو کام سے بھی بھاگے گی، بہو نہیں بوجھ بن گئی ہے۔ میں آہستہ آہستہ سارا کام پھر بھی کرتی رہی۔ ایک دن جھاڑو لگاتے لگاتے چکر آ گیا۔ ساس نے دیکھا تو بولی اب ڈرامہ شروع، بہو کو تو ہر وقت فلمی سین کرنے کا شوق ہے۔ زمین پر گر کر بھی کچھ حاصل نہیں تھا، کیونکہ اس گھر میں درد سننے والے کان نہیں تھے۔ 9 مہینے جیسے قید کاٹنے میں گزرے۔ آخر وہ دن آیا جب مجھے اسپتال لے جایا گیا۔ فاخر میرے ساتھ تھا، مگر خاموش، جیسے یہ سب اس کے لیے بوجھ ہو۔ بیٹی پیدا ہوئی، میں نے پہلی بار اسے دیکھا، دل جیسے بھر آیا۔ چھوٹی سی جان میری جیسی، لیکن بہت پیاری۔ اس لمحے لگا جیسے میں زندہ ہوں، جیسے میری زندگی میں پہلی بار خوشبو آئی ہو۔ ساس نے بچے کو دیکھا اور چہرہ بنا لیا۔ بیٹی، تمہارے نصیب میں بیٹا کہاں سے آتا؟ فاخر کچھ نہ بولا، بس کمرے سے باہر چلا گیا۔ چند دن بعد اسپتال سے گھر آئی، بچے کو گود میں لے کر بیٹھی تو لگا سب قابل برداشت ہو گیا ہے، لیکن یہ خوش فہمی بھی زیادہ دیر نہ چلی۔ ایک دن رات کو بچی رونے لگی، ساس چلا اٹھی، یہ منحوس پیدا ہوئی ہے، رات بھر سونے نہیں دیتی۔ فاخر اندر آیا، چہرہ غصے سے سرخ، اسے چپ کیوں نہیں کراتی؟ ہمیں تنگ کر رہی ہے۔ فاخر، بچی ہے، روتی ہے، تھوڑی دیر میں سو جائے گی۔ تمہارے قابو میں کچھ نہیں آتا، ماں بننے کا شوق تھا، اب سنبھالو بھی۔ میں نے بچی کو سینے سے لگا لیا اور آہستہ آہستہ تھپکنے لگی، لیکن وہ سونے کو تیار نہیں تھی۔ فاخر نے آگے بڑھ کر میرے ہاتھ سے بچی کو جھٹکنے کی کوشش کی۔ مجھے دو، میں دیکھتا ہوں۔ نہیں فاخر، پلیز، وہ ڈر جائے گی۔ اسی لمحے اس کا ہاتھ میرے منہ پر آ لگا، زوردار تھپڑ۔ میں پیچھے گر گئی، بچی رونے لگی، میری آنکھوں سے آنسو نکلے لیکن آواز نہ نکلی۔ کمرے کی دیواریں خاموش تماشائی بن گئی تھیں۔ کمر کی تکلیف، آنکھوں کی تھکن اور دل کا بوجھ جب معمول بن چکا تھا۔ صبح بچی کو دودھ دینا، پھر چپ کروانا، گھر کے کام، ساس کے تانے، سب کچھ ایک مشین کی طرح چلتا تھا۔ فاخر اب زیادہ وقت گھر سے باہر رہنے لگا تھا۔ گھر آ کر اکثر چپ رہتا یا بچی کے رونے پر جھنجلا جاتا۔ میری باتوں میں اسے کوئی دلچسپی نہیں تھی، میں اکثر خود سے باتیں کرنے لگی تھی۔ ایک دن شام کو ساس نے بازار سے سبزی منگوائی اور جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا پیچھے سے ان کی چیخ سنائی دی، ہائے میری کمر، کچھ ہو گیا ہے۔ دوڑ کر اندر پہنچی تو وہ صوفے پر گری ہوئی تھی، ایک ہاتھ پکڑے بیٹھی تھی، چہرے پر شدید تکلیف کے تاثر۔ میں نے فوراً فاخر کو فون کیا، امی کو کچھ ہو گیا ہے، جلدی آؤ۔ فاخر آیا تو ہم انہیں قریبی کلینک لے گئے۔ ڈاکٹر نے کچھ ٹیسٹ تجویز کیے۔ اگلے دن رپورٹ آئی تو سب کے ہوش اڑ گئے۔ یہ فالج کی ابتدائی علامت ہے، فوری پرہیز اور مکمل آرام ضروری ہے، ورنہ معاملہ بگڑ سکتا ہے۔ گھر آ کر فاخر خاموش بیٹھا رہا۔ ساس کا چہرہ زرد ہو چکا تھا، دایاں بازو بے حرکت ہو گیا تھا، بولنے میں دقت تھی۔ وہ روز کے چیخنے والی عورت اب صرف نظروں سے بات کرتی تھی۔ پہلی بار گھر میں عجیب سا سکوت تھا، نہ تانا، نہ ڈانٹ، نہ چیخ، نندے خاموش، دیور چپ۔ میرے اندر ایک عجیب سا احساس پیدا ہوا، جیسے کسی نے زنجیر ڈھیلی کر دی ہو۔ ثنا، اماں کا خیال رکھنا اب تمہاری ذمہ داری ہے، باقی سب کام بھی تم ہی سنبھالو گی۔ فاخر نے بس اتنا کہا اور خود دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ میں نے سر ہلایا اور ایک نئی ذمہ داری قبول کر لی۔ اب روز صبح ان کے چہرے کو صاف کرنا، دوائیں دینا، وقت پر کھانا دینا، ہاتھ پکڑ کر کروٹ دینا، سب کچھ میرے ذمہ تھا۔ وہ بول نہیں سکتی تھی، لیکن آنکھوں سے سب کہتی تھی۔ میں بھی کچھ نہیں کہتی تھی، صرف کام کرتی جاتی۔ ایک دن دوپہر کو ان کی بیٹی آئی، آ کر بولی، ثنا، تم نے میری ماں کو کچھ کھانے کو نہیں دیا، وہ بالکل کمزور لگ رہی ہیں۔ میں نے نرمی سے کہا، کھانا دیا ہے لیکن وہ خود کھا نہیں سکتی، میں ہاتھ سے کھلاتی ہوں۔ ہاتھ سے؟ تمہیں کیا پتا کیسے کھلانا ہے؟ تم سے پہلے امی بالکل ٹھیک تھی، تمہاری نظر ہی لگ گئی۔ میں نے کچھ نہیں کہا، صرف بچی کو سینے سے لگا کر اندر چلی گئی۔
کچھ دن بعد نندوں کو بھی سمجھ آ گیا کہ ان کی ماں کی حالت اب بدلے گی نہیں۔ وہ آنا کم ہو گئی۔ گھر میں صرف میں، فاخر، بچی اور بستر پر پڑی ساس۔ ایک دن ساس کا ہاتھ میرے ہاتھ سے چھو گیا۔ وہ مجھے دیکھ کر آنکھوں سے کچھ کہنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں قریب ہو کر بولی، کیا کہنا چاہتی امی؟ ان کی آنکھیں نم ہو گئی، شاید کچھ کہنا چاہ رہی تھی، لیکن زبان نے ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ میں نے چپ چاپ ان کا ہاتھ دبایا اور نرم آواز میں کہا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اسی دن سے ان کے لہجے میں شدت ختم ہو گئی، آنکھوں میں بھی کچھ نرم سا جذبہ آ گیا تھا۔ فاخر اب راتوں کو زیادہ دیر سے آتا۔ میں اس سے کچھ نہیں پوچھتی تھی، کیونکہ جو خاموشی اس نے میری زندگی میں بھر دی تھی وہ کسی سوال کی اجازت نہیں دیتی تھی۔ ساس کی حالت دن بدن خراب ہوتی گئی۔ ایک دن جب ڈاکٹر آیا تو کہنے لگا، اب یہ مکمل محتاج ہو چکی ہیں، ذمہ داری ضروری ہے۔ اب میں ان کے کپڑے بھی بدلتی، جسم کی صفائی کرتی اور رات کو بھی ایک آنکھ کھلی رکھتی۔ ان دنوں میں نے پہلی بار زندگی میں کسی پر اختیار محسوس کیا، لیکن وہ اختیار بھی ذمہ داری سے بھرا ہوا تھا۔ انتقام لینے کا دل نہ کیا، کیونکہ شاید میری نفرت ختم ہو چکی تھی۔ ایک دن دوپہر کو بچی کھیل رہی تھی اور میں ساس کے ہاتھ دبا رہی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر آہستہ سے مسکرائی، ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے اپنا دوپٹہ بڑھا کر آنکھیں پونچھ دی اور کہا، امی سب گزر گیا، اب بس آرام کریں۔ وہ پلکیں جھپکا کر جیسے شکریہ ادا کر رہی تھیں۔ میں نے دل ہی دل میں کہا، شاید یہی انجام کا آغاز ہے۔ طاقت ختم ہو جائے تو ظلم بھی رخصت ہو جاتا ہے۔ ساس اب مکمل بستر کی ہو چکی تھی، ہاتھ صرف تھوڑا بہت ہلتا تھا، زبان سے کچھ نہ کہہ پاتی تھی۔ میں روز صبح ان کے چہرے کو صاف کرتی، دوائیں دیتی، ناشتہ بناتی، بچی کو سنبھالتی اور شام تک ان کے ساتھ ہی وقت گزرتا۔ یہ معمول اتنا پکا ہو چکا تھا کہ گھر والوں کو اب اس کی پرواہ بھی نہیں رہی تھی۔ فاخر بس رات کو آ کر دیکھ لیتا، امی نے دوا لی؟ میں سر ہلا دیتی، ٹھیک ہے میں سو رہا ہوں۔ ایک دن ایسا آیا، سب گھر والے کسی رشتہ دار کی شادی پر جانے لگے۔ فاخر، نند، دیور سب نے جانے کی تیاری کی۔ میرے لیے صاف حکم آیا، ثنا تم گھر پر رہو، امی کو دیکھنا ہے۔ میں نے اعتراض نہیں کیا، بچی کو سینے سے لگایا اور سب کو دروازے تک چھوڑ کر واپس آ گئی۔ میرے دل میں عجیب سی بے چینی تھی، ماضی کی تکلیفیں ذہن میں اٹھنے لگی تھیں۔ میں نے آہستہ آہستہ ساس کے کمرے کی طرف قدم بڑھایا۔ کمرے میں داخل ہوئی، وہ مجھے دیکھ رہی تھی۔ آنکھوں میں وہی پرانی سختی تھی، مگر اب اس سختی میں شکست شامل ہو چکی تھی۔ امی، میں نے آہستہ سے کہا۔ وہ کچھ بول نہ سکی، صرف پلکیں جھپکائیں۔ آپ کو یاد ہے مجھے کیسے جھاڑو سے مارا تھا؟ وہ سبزی جو آپ نے میرے منہ پر پھینکی تھی؟ میرے لہجے میں تلخی نہیں تھی، وہ تلخی اب غصے میں بدل چکی تھی۔ یاد ہے کیسے میرے جسم پر نشان بنائے تھے؟ وہ گھورنے لگی، شاید ان باتوں کی یاد نے انہیں چونکا دیا۔ یاد ہے نا؟ اب میں بھی وہی جھاڑو لے کر آئی ہوں۔ میرے ہاتھ میں وہی جھاڑو تھا جو صحن میں رکھا تھا۔ میں ان کے قریب آئی اور ایک لمحے کو رکی۔ ان کی آنکھوں میں خوف تھا، پہلی بار، واقعی خوف۔ پہلا وار میں نے جھاڑو سے ان کی ٹانگ پر کیا، ایک بے جان چیخ جیسے ان کے گلے میں ہی پھنس کر رہ گئی۔ یہ اس دن کا بدلہ ہے جب آپ نے مجھے بیماری میں بھی کھانا نہیں دیا تھا۔ میں نے دوسرا وار کیا، اس بار کندھے پر۔ یہ اس دن کا ہے جب آپ نے مجھے بغیرت کہا تھا۔ وہ پلکیں جھپکاتی رہیں، جسم میں حرکت نہیں تھی، صرف آنکھوں میں آنسو تھے۔ تیسرا وار کرتے ہی میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ ساس کے چہرے سے تکلیف صاف جھلک رہی تھی، مگر وہ کچھ نہیں کہہ سکتی تھی۔ اب آپ کچھ نہیں کہہ سکتی، کچھ نہیں روک سکتی، جیسے میں اس وقت نہیں روک سکتی تھی جب آپ نے میری آواز بند کر دی تھی۔ پھر میرے ہاتھ تھم گئے، جھاڑو نیچے رکھ دیا اور میں زمین پر بیٹھ گئی۔ میرے آنسو بہنے لگے۔ میں ظالم نہیں بننا چاہتی تھی امی، مگر آپ نے میرے اندر وہ سب بھرا جو انسان کو انسان رہنے نہیں دیتا۔ ساس کی آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگے۔ ان کے ہاتھ میں حرکت نہیں تھی، مگر ان کی پلکیں تیزی سے جھپک رہی تھیں، جیسے معافی مانگ رہی ہوں۔ اس لمحے میرے دل میں ایک عجیب سا خلا بھرنے لگا۔ ایک طرف انتقام کی تسکین تھی اور دوسری طرف اپنے آپ سے شرمندگی۔ میں بھی وہی بن گئی جو آپ تھی۔ اٹھ کر کمرے سے باہر آ گئی، صحن میں آئی، بچی کو اٹھایا اور زور سے گلے لگایا۔ بیٹی تم کچھ اور بننا، میرے جیسی یا ان جیسی مت بننا۔ تھوڑی دیر بعد کمرے میں واپس آ گئی۔ ساس وہیں تھی، سانس معمولی رفتار سے چل رہی تھی۔ میں نے ان کے ہاتھ پر پانی چھڑکا، انہوں نے پلکیں کھولی۔ اب سب ختم ہو گیا امی، آپ آرام کریں۔ پہلی بار میں نے دل سے یہ جملہ کہا۔ شام کو سب گھر والے لوٹے،
فاخر نے ماں کی حالت دیکھی تو بولا، ٹھیک ہے؟ میں نے جواب دیا، ہاں، آج تھوڑی طبیعت زیادہ خراب لگ رہی تھی، شاید تھکن ہو گئی ہے۔ وہ کچھ نہ بولا، بچی کو دیکھ کر دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ میں جانتی تھی کہ جو کچھ ہوا وہ صرف میرے اور ساس کے درمیان تھا، کوئی نہ جان سکے گا اور شاید کسی کو فرق بھی نہ پڑے۔ اس رات سب معمول کے مطابق تھا۔ فاخر اپنے فون میں گم، بچی سو رہی تھی۔ میں صحن میں بیٹھ کر چپ چاپ چاند کو دیکھ رہی تھی۔ ساس کمرے میں نیم بے ہوش پڑی تھی۔ میں نے انہیں پانی پلایا، دوا دی، ان کے چہرے پر گیلا کپڑا رکھا اور آہستہ سے دروازہ بند کر دیا۔ دل بے سکون تھا۔ جو کچھ ہوا وہ آنکھوں کے سامنے پھر رہا تھا۔ میرے ہاتھ جو ایک دن اس عورت کے پیروں سے لپٹ کر رحم مانگتے تھے، وہی ہاتھ کل اسے جھاڑو سے مار رہے تھے۔ دل میں ایک بوجھ تھا جو کسی سے کہہ بھی نہیں سکتی تھی۔ رات کو دیر سے نیند آئی۔ بچی میرے سینے پر لیٹی ہوئی تھی۔ میں نے آنکھیں بند کی تو اچانک ایک انجانی سی تاریکی میں گم ہو گئی۔ کچھ لمحے بعد میں نے خود کو ایک اجنبی جگہ پر پایا۔ ہر طرف خاموشی تھی، اندھیرا، گہرا سناٹا، اور میں سفید کفن میں لپٹی ہوئی۔ میں حیران تھی لیکن حرکت نہیں کر سکتی تھی۔ جسم جیسے کسی اور کے قبضے میں تھا۔ میرے ارد گرد لوگ جمع تھے، رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ فاخر، نندیں، دیور سب میرے ارد گرد کھڑے تھے لیکن ان کے چہرے دھندلے تھے۔ ایک عجیب سی بے بسی کا احساس تھا۔ میں دیکھ سکتی تھی، سن سکتی تھی، لیکن بول نہیں سکتی تھی۔ کسی کو نہیں بتا سکتی تھی کہ میں زندہ ہوں، کہ میں اندر سے جاگ رہی ہوں۔ میری ساس بھی وہیں تھی، وہ بالکل تندرست لگ رہی تھی۔ وہ میرے سرہانے کھڑی تھیں اور دعائیں کر رہی تھیں، یا اللہ میری بہو کو معاف کر دینا، اس نے مجھ پر ظلم نہیں کیا، جو بھی کیا میں نے کیا، میں نے اسے مارا، ذلیل کیا، مگر یہ لڑکی صابر تھی، اسے معاف کر دے، اس کا حساب آسان کر دے۔ ان کی آواز بھر آ گئی۔ میں ان کے الفاظ سن رہی تھی اور دل سے رونا چاہ رہی تھی۔ آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے مگر کسی کو نظر نہیں آ رہے تھے۔ پھر اچانک کسی نے آواز لگائی، اٹھاؤ، قبر تیار ہے۔ مجھے اٹھایا گیا۔ میں نے محسوس کیا جیسے میرا جسم واقعی زمین پر رکھا جا رہا ہو، مجھے لے جا کر قبر میں اتارا جا رہا تھا۔ دل کی دھڑکن تیز تھی لیکن حرکت ناممکن۔ زمین کی ٹھنڈک جسم کے پار جا رہی تھی، چاروں طرف مٹی تھی، اوپر سے دھوپ کی ہلکی روشنی جھانک رہی تھی۔ میں نے پوری کوشش کی آواز نکالنے کی لیکن کوئی آواز نہیں آئی۔ پھر اچانک سب خاموش ہو گیا، قبر بند ہو گئی۔ میں اکیلی تھی، بالکل اکیلی۔ سانس رکنے لگی، دل گھٹنے لگا، جیسے قبر واقعی مجھے نگل رہی ہو۔ پھر اندھیرے میں سے ایک روشنی کی لکیر آئی، جیسے کسی نے زور سے مجھے جھنجھوڑا ہو۔ ثنا، ثنا، آنکھ کھولو۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی، پسینہ پسینہ، سانس بے قابو اور چہرہ زرد۔ آنکھیں کھولیں تو دیکھا فاخر سامنے تھا۔ بچی بھی رونے لگی تھی۔ کیا ہوا؟ خواب آیا کیا؟ فاخر نے پوچھا۔ میں نے کچھ نہ کہا، بس آنکھیں بند کی اور گہرا سانس لیا۔ صبح جب آنکھ کھولی تو سورج کی روشنی کمرے کی دیوار پر پڑ رہی تھی۔ بچی میری چھاتی پر سر رکھے سو رہی تھی۔ رات کا خواب اب بھی ذہن میں تازہ تھا، وہ قبر، وہ کفن، وہ خاموشی اور وہ ساس کی معافی مانگتی آنکھیں۔ سب کچھ اتنا حقیقت جیسا لگا کہ جیسے میں واقعی مر کر واپس آئی ہوں۔ کمرے میں ہلکی سی ہوا چل رہی تھی مگر دل کے اندر ایک بھاری پن موجود تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جس سے روح بوجھ سے دبی ہوئی ہو۔ میں آہستہ سے بچی کو بستر پر رکھا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ ساس کے کمرے میں گئی تو وہ جاگ چکی تھیں۔ ان کی آنکھیں کھلی تھیں اور مجھے دیکھ کر پلکیں جھپکائیں۔ میں ان کے پاس بیٹھ گئی، ان کا ہاتھ تھاما اور کہا، امی، میں نے کل رات ایک خواب دیکھا، بہت عجیب تھا۔ میں مر گئی تھی اور آپ میرے لیے دعا کر رہی تھی۔ ان کی آنکھوں میں خاموشی تھی، جیسے وہ سب جان چکی ہوں۔ امی، میں نے جو کچھ کیا غصے میں، درد میں، وہ غلط تھا۔ میں انسان ہونے کا امتحان ہار گئی تھی۔ آپ نے جو کیا وہ وقت کی سختی تھی مگر میں جو کرنے جا رہی تھی وہ میری کم ظرفی تھی۔ ساس نے تھوڑا سا سر ہلایا، ان کی آنکھوں کے گوشے نم ہو گئے۔ میں نے آپ کو تکلیف دی، آپ نے بھی مجھے دکھ دیا، لیکن شاید ہم دونوں ہی حالات کی قیدی تھی۔ میں آپ سے دل سے معافی مانگتی ہوں۔ میں نے ان کا ہاتھ چوما، پھر اپنے دوپٹے سے ان کے آنسو پونچھ لیے۔ میں نہیں چاہتی کہ میں وہی رہوں جو مجھ پر ظلم کرنے والوں جیسی بن جائے۔ میں چاہتی ہوں میری بیٹی مجھے دیکھ کر سیکھے کہ معاف کرنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری کی نہیں۔ کمرے کی فضا خاموش تھی مگر اس خاموشی میں ایک سکون تھا جو پہلے کبھی نہیں آیا تھا۔ فاخر کمرے میں داخل ہوا، ہمیں ساتھ بیٹھا دیکھ کر حارث سے بولا، سب خیریت؟
میں نے ہلکے سے جواب دیا۔ ہاں، آج دل ہلکا ہے۔ وہ کچھ دیر چپ رہا، پھر بچی کی آواز سن کر پلٹ گیا۔ اس روز دوپہر کو میں نے ساس کے لیے اپنی مرضی کا کھانا بنایا جو انہوں نے کبھی پسند کیا تھا، نرم روٹی، دال اور چاول۔ ان کو کھلایا، وہ تھوڑا سا مسکرائی۔ یہ مسکراہٹ شاید پہلی تھی جو میرے لیے تھی، تانا نہیں تھی۔ اب میرا دل چاہتا تھا کہ میں اپنے اندر کی ہر تلخی کو دھو ڈالوں۔ میں نے صحن صاف کیا، بچی کے کپڑے دھوئے اور شام کو پہلی بار بغیر کسی تانا یا چیخ کے کچن میں کھانا بنایا۔ نندائی تو حیران ہو کر بولی، باجی آج کچھ بدلا بدلا لگ رہا ہے۔ میں نے مسکرا کر کہا، ہاں، کچھ اندر سے بدل گیا ہے۔ رات کو بچی کو سلانے کے بعد میں نے تکیے کے نیچے سے پرانا موبائل نکالا جو برسوں پہلے فاخر نے دیا تھا۔ اب وہ بند تھا اور شاید کبھی کھلے گا بھی نہیں۔ میں نے اسے نکال کر ہاتھ میں لیا اور پھر دھیرے سے بکسے میں رکھ دیا۔ یہ ماضی کی ایک نشانی تھی جس کا بوجھ اب میں نہیں اٹھانا چاہتی تھی۔ رات کو سونے سے پہلے میں نے پہلی بار اللہ سے وہ دعا مانگی جو دل سے نکلی، یا اللہ، اگر میں کبھی اتنی کمزور ہو جاؤں کہ خود کو کھو بیٹھوں تو مجھے روک لینا، میرے دل کو اتنا روشن کر دے کہ میں دوسروں کو اندھیرے میں نہ دھکیلوں۔ وہ رات پہلی تھی جب نیند سکون سے آئی۔ کوئی ڈر، کوئی خوف، کوئی پچھتاوا نہیں تھا، صرف ایک خاموش دعا اور دل کا ہلکا پن تھا۔ اگلی صبح جب میں اٹھی تو ساس کو پانی پلایا، دوا دی اور ان کے ہاتھوں پر ہلکی مالش کی۔ وہ پلکیں جھپک کر شکریہ ادا کر رہی تھی۔ اب میں کسی بدلے کی خواہش سے آزاد ہو چکی تھی۔ اندر ایک نیا احساس جاگا تھا، جیسے میری زندگی نے نیا موڑ لے لیا ہو۔ ایک دن صحن میں بیٹھی بچی کے بالوں میں تیل لگا رہی تھی۔ فاخر آیا، کچھ دیر بیٹھ کر بولا، تم بدل گئی ہو ثنا۔ میں نے جواب دیا، وقت سب کو بدل دیتا ہے فاخر، یا تو سخت بنا دیتا ہے یا نرم۔ میں نے دوسرا راستہ چنا ہے۔ اس نے آہستہ سے پوچھا، کیا تم مجھے معاف کر سکتی ہو؟ میں نے تھوڑا سا سوچا، پھر کہا، جب خود کو معاف کر لیا تو دوسروں کو کیوں نہیں، لیکن شرط ہے کہ آئندہ کوئی ایسا زخم نہ دینا جو روح تک کو چیر دے۔ اس نے سر جھکا کر اس بات میں ہلایا۔ یہ وہ صبح تھی جہاں سے میری کہانی کا دوسرا حصہ شروع ہوا۔ اب صرف زندہ رہنا مقصد نہیں تھا، جینا سیکھنا تھا، سکھانا تھا اور معاف کرنا تھا، کیونکہ معافی ہی وہ چراغ ہے جو سب سے اندھیرے دل کو بھی روشن کر سکتا ہے۔ اور میں چاہتی تھی میری بیٹی کے حصے میں صرف روشنی آئے، وہ سایوں سے نہ ڈرے۔ میں ثنا ہوں، وہ لڑکی جو جلی، ٹوٹی، سنبھلی اور پھر معاف کر کے جینا سیکھ گئی۔ یہ میری نئی صبح ہے۔ ظلم سہنے والا بھی کبھی ظالم بن سکتا ہے اگر معافی کا در نہ کھلے۔ اصل طاقت انتقام میں نہیں، معافی اور شعور کے ساتھ جینے میں ہے۔ جی تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ اپنی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن لازمی پریس کر لیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ ملتے ہیں ایسی ہی ایک سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔